نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں چیپٹر نمبر 8 کی تمرین نمبر 5 تک کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اقرا وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ۔ تو ایز یوزول ہم اس کا ترجمہ بھی کریں گے اور اس کی نحوی ترکیب بھی کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ھذا الطبیب من انگلترا، یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں ھذا کیا ہے؟ مبتدا، اور الطبیب یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ الف لام کے ساتھ معرفہ ہے، اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اسم الاشارہ کے بعد جب الف لام سے معرفہ جو اسم آ جاتا ہے تو معرف باللام کے ساتھ، تو اس کو ہم بدل بناتے ہیں، یعنی کہ ھذا ہمارا مبتدا بھی ہوا اور مبدل منہ بھی ہو گیا، اور الطبیب جو ہے وہ ہمارا بدل ہو گیا۔ من انکلترا، یہ مرکب جاری، جار مجرور، متعلق خبر محذوف، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس میں ہم اگر انکلترا کا اعراب دیکھیں گے تو اس کا اعراب کیا ہوگا بھلا؟ جی بالکل، اس کا اعراب جو ہے مقدرہ ہے، اور ہم کیسے بولیں گے؟ مجرور بالکسرۃ المقدرہ، ٹھیک۔ نیکسٹ ہے ذہب حامد الی فرنسا، حامد فرانس کی طرف گیا۔ اس میں ذہب فعل ہے، حامد فاعل، الی فرنسا جو ہے جار مجرور متعلق فعل ذہب۔ نیکسٹ محمود مریض، محمود مریض ہے یعنی کہ بیمار ہے۔ اس میں محمود مبتدا اور مریض جو ہے اس کی خبر۔ هو الآن فی المستشفیٰ، وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے۔ ہوا مبتدا، الآن ظرف، اور جو ظرف ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے متعلق محذوف خبر ہو جاتے ہیں اگر اس سے پہلے خبر نہ ہو تو۔ یہاں پر ہم ظرف کو متعلق خبر کر دیں گے۔ فی المستشفیٰ، یہ مرکب جاری ہو گیا اور یہ بھی متعلق محذوف خبر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ مستشفیٰ کا اعراب کیا ہوگا؟ اس سے پہلے حرف جر فی آ گیا ہے تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مقدرہ ہوگا، اور ہم کیسے بولیں گے؟ مجرور بالکسرۃ المقدرہ، جی۔ نیکسٹ ہے ذهب عبد اللہ من المانیہ الی انگلترا، عبداللہ جرمنی سے انگلینڈ کی طرف گیا۔ اب اس میں دیکھیں ذہب فعل ہے اور عبداللہ یہ بظاہر ایک مرکب ہے جس کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم پاکستان میں عبداللہ جو ہے ایک نام کے طور پر یوز کیا جاتا ہے، تو آپ اس پورے کو جو ہے مرکب اضافی پورے کو عبداللہ کو آپ فاعل بھی کہہ سکتے ہیں، ادروائز عبدو جو ہے وہ فاعل ہے اور وہو مضاف اور اللہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ من المانیہ، یہ مرکب جاری متعلق فعل ذہب، اور الی انگلترا یہ بھی مرکب جاری متعلق فعل ذہب۔ نیکسٹ ہے ھذا الکتاب لعیسیٰ، یہ کتاب عیسیٰ کی ہے۔ وذالک الکتاب لموسیٰ، اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے۔
اب اس میں عیسیٰ اور موسیٰ کا یہاں پہ بیسیکلی یہ جو اقرا وکتب میں ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں، یہ ساری یہ ہمیں کس چیز کی ایکسرسائز کرائی جا رہی ہے؟ جی، اسماء المقصورہ کی، تاکہ آپ اس کے اعراب کو بار بار ریپیٹ کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے۔ یہاں پر تو تمام کے تمام ہی جو ہے وہ مجرور آ رہے ہیں، تو لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی آگے ہم چاہیں تو ہمیں دوسرے بھی نظر آئیں مرفوع یا منصوب، تو لیکن بہرحال آپ اس کو ریپیٹ کریں گی، ہر دفعہ آپ بولیں گی۔ جیسے عیسیٰ کا یہاں پر کیا ہے اعراب؟ مقدرہ ہے، اور کیسے ہم بولیں گے؟ مجرور بالکسرۃ المقدرہ۔ موسیٰ کا بھی ہی ایسے ہی ہے کیونکہ حرف جر لی آ گیا اس سے پہلے۔ اچھا، نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں ھذا المہندس من امریکہ، یہ انجینئر امریکہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا مبتدا، المہندس بدل، من امریکہ جار مجرور، متعلق خبر محذوف۔ جی، نیکسٹ ہماری ایکسرسائز ہے، اس میں صرف کہا جا رہا ہے اقرا، یعنی کہ صرف پڑھیے، لیکن ہم صرف پڑھیں گے نہیں، ہم اس کی نحوی ترکیب بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1 پہ ہے الصبورۃ امام الطالب وہی حلف المدرس۔ اچھا، صبورۃ بولتے ہیں بلیک بورڈ کو، ٹھیک ہے، تختہ سیاہ۔ امامہ آپ کو پتہ ہے ظرف ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تختہ سیاہ ہے یا بلیک بورڈ ہے وہ طالب علم کے سامنے ہے۔ وہی حلف المدرسی، اور وہ ٹیچر کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہیا کی ضمیر کیوں آئی؟ کیونکہ الصبورۃ جو ہے وہ مؤنث ہے، تائے مربوطہ کے ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے ہیا کی یہاں پہ ضمیر آئی ہے۔ تو بہت آسان ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس کی ترکیب کیسے ہے؟ الصبورۃ مبتدا، امامہ کیا ہو گیا؟ یہ متعلق محذوف خبر ہو گیا، ظرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ظرف کے بعد عموماً جو ہے وہ جو اسم آتا ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے، تو یہاں پہ ہمیں الطالبی مجرور نظر آ رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ۔ واو حرف عطف، اور ہیا پھر سے مبتدا، خلفہ یہاں پہ پھر سے ظرف ہے، اور ہم کیسے کہتے ہیں؟ ظرف متعلق خبر محذوف، اور المدرسی اس کا مضاف الیہ۔ نیکسٹ ہے این سیارۃ المدرسی، ٹیچر کی گاڑی کہاں ہے؟ اس کا جواب ہے ہیا امام المدرستی، وہ اسکول کے سامنے ہے۔ سیم انالیسس جو اوپر ہم نے کیا، کچھ مشکل نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے این بیت الامامی، امام کا گھر کہاں ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا اپنے دھیان رکھنا ہے، اوپر ہم نے پڑھا ہے امامہ، امامہ ظرف ہے اور اس کا میننگ ہوتا ہے سامنے، یہ ہے امامہ، امامہ، ٹھیک ہے۔ امامی یہاں پہ آ رہا ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے، تو امامی اور امامی، اس میں آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ حمزہ کے اوپر فتح اور کسرہ کا فرق آ رہا ہے، تو اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کسرہ کے ساتھ جو امام ہے وہ جو مسجد کے امام ہوتے ہیں نا، اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو این بیت الامامی، امام کا گھر کہاں ہے؟ بیت الامامی خلف المسجدی، امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے۔ بیتو مبتدا وہو مضاف، الامامی مضاف الیہ، اور خلفہ ظرف متعلق محذوف خبر، المسجدی مضاف الیہ۔ نیکسٹ ہے این جلس حامد، حامد کہاں بیٹھا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ جلس خلف محمود، وہ محمود کے پیچھے بیٹھا ہے۔ جلس فعل، اور اس میں ہوا کی ضمیر مستتر جو ہے وہ فاعل ہے، کیونکہ ہمیں یہاں پہ ظاہری طور پہ کوئی فاعل اسم ظاہر نہیں نظر آ رہا، تو ہم کہیں گے کہ ہوا کی ضمیر مستتر فاعل۔ خلفہ ظرف ہے، اور ظرف جب جملہ فعلیہ میں آتے ہیں تو ان کو ہم مفعول فیہ کہتے ہیں، اور محمود اس کا مضاف الیہ۔ نیکسٹ نمبر 5 ہے ذهب عمار الى المسجد وجلس امام المحراب، عمار مسجد کی طرف گیا، وہ محراب کے سامنے بیٹھا، ٹھیک ہے۔ ذهب فعل، عمار فاعل، الى المسجد جار مجرور متعلق فعل ذهب، واو حرف عطف، اور جلسہ پھر سے فعل، اور اس میں ہوا کی ضمیر مستتر
فاعل ہے، ٹھیک ہے. اور امامہ پھر سے ظرف جس کو ہم بولیں گے مفعول فیہ، اور المحرابی جو ہے اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں جی یہاں پہ آج کی ہماری نشست مکمل ہوتی ہے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزانا الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.